گاؤں کے اندر کوئی اور پریشانی ہے، تمہارے جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں، تو پروردگار عالم نے فرمایا ساری دنیا سے کٹ کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر جب تم میرے در پہ آؤ گے، جب سارے آسرے تمہارے ختم ہوں گے اور تم اکیلا میری طرف آ جاؤ گے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کرو گے، پروردگار عالم میں تو بڑا تنہا ہوں، میں نے جوانی تو سارے عیاشی اور بدماشی میں گزاری، الہ العالمین میری جتنے جائیدادیں تھی سارے داؤ پر لگا چکا ہوں، میرے آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، میری زبان بھی لڑکڑا رہی ہے، الہ العالمین تیرے در پہ آیا ہوں، تمہارے سوا میرا کوئی نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ العالمین میری مدد کیجئے، پروردگار عالم فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، جب تم اکیلا مجھے پکارو گے سارے واسطے ٹوٹ جائیں، جب تو نے سارے انبیاء کرام کے واسطوں کو چھوڑ دیا، واسطے سے مراد وہ واسطے نہیں ہیں جو تبلیغ کے واسطے ہیں، وہ شرکیہ باتوں کا عرض کر رہا ہوں، تم نے سارے انبیاء سے توقع اور حاجت روائی کی آس توڑ دی، والدین سے بھی طمع قطع، جب سارے خانوں اور نوابوں سے مایوس ہو گئے، جب اولاد اور بیوی سے بھی مایوس، سارے بابوں کو چھوڑا، تم نے ایک اللہ کو پکارا، پروردگار عالم فرماتے ہیں استجب لکم، پھر دیکھو کہ میری قبولیت کیسے آتی ہے، پروردگار عالم کو پہچان لیا کہ وہ سننے والا ہے، تلگنگ والو ذرا اونچی آواز سے بولو سننے والا کون، پروردگار عالم نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، میرے پروردگار عالم مجھے بتا دو کہ میت کسے کہتے ہیں، میرے اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، میرے پروردگار عالم نے فرمایا میں ہمیشہ زندہ ہوں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون، قائم رہنے والا کون، ہر جگہ سے سننے والا کون، ہر وقت سننے والا کون، ہر کسی کو سننے والا کون۔ ایرانیوں نے قرآن کریم کے مخالف میرے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، مسلمانوں کو پروردگار عالم سے ناتا توڑنے کے لیے، مخلوق کے ساتھ روابط بنانے کے لیے، میرے مسلمان بھائیوں یہ بات ذرا کان کھل کر سن لو، فریاد کرتا ہوں، پروردگار عالم نے سارے انسان کی توقعات کو توڑ ڈالا کہ تمہیں کسی در سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اگر تمہیں کچھ ملنا ہے تو کس در سے ملے گا۔ ایرانیوں نے روایتیں بنا بنا کے ہمیں کہا نہیں بھئی ایسی بات نہیں ہے، جناب محمد مصطفیٰ نے جب بدر کے مقام پر ابو جہل اور دیگر کفار کو قتل کیا، 3 دن وہاں رہے، 3 دن کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں تو روانہ ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں
بخاری کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ، رسول اللہ روانہ ہو گئے کنویں کی طرف جہاں مشرکین مکہ مردار پڑے ہوئے تھے۔ امام بخاری لکھتا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ، علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں، علمی نکتہ ہے، سمجھ بھی لیجئے، اگر تمہیں راس نہیں آتا تو مجھے جواب بھی دیجئے، اگر میں سمجھا نہیں ہوں تو تمہارے ذمہ جواب واجب ہے۔ اگر پوری دنیا کے اندر گھوم پھر کر تم جواب نہیں لا سکتے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ مرکزی اشاعت توحید و سنہ کے سٹیج سے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ قرآن کریم کے مطابق ضرور ہوتا ہے، معیار ہے اللہ کے فضل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری لکھتا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ، اصحاب جمع ہے، جمع کے لیے افراد بہت ہو سکتے ہیں مگر تین سے کم نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کی جماعت بدر میں 313 ہے، 13 یا 14 یا 12 شہید ہو گئے مگر 300 زندہ رہے ہیں۔ رسول اللہ جس راستے پہ جاتے ہیں، مجھ سے پہلے فاروقی صاحب نے بتایا، جس پیغمبر کے توپ کو لوگ گرنے نہیں دیتے، جس پیغمبر کے وضو کے قطرات کو لوگ گرنے نہیں دیتے، اس پیغمبر کو اکیلا کسی راستے پر جانے کیسے دیں گے؟ صحابہ ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ امام بخاری صاحب نے لکھا ہے ہماری امت کو قرآن پر اعتماد نہیں، اس امت کو رب العالمین کے لم یزل کتاب سے کوئی توقع نہیں، ان کو نہ جبرائیل پر اتنا اعتماد ہے، نہ رب العالمین پر اتنا اعتماد ہے، نہ محمد امین پر اتنا اعتماد ہے جتنا اعتماد امام بخاری ایرانی صاحب پر ہے۔ ہم اس کی توہین قطعاً نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو محمد مصطفیٰ اور قرآن سے اونچا درجہ قطعاً نہیں دے سکتے۔ آپ نے لکھا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ، ہم کہتے ہیں کہ 300 صحابہ سارے رسول اللہ کے ساتھ گئے، مگر تنزل کرتے ہیں اصحابہ کے صیغے کے لیے 3 صحابہ کا رسول اللہ کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ امام صاحب پوری دنیا کو چیلنج کر کے ہم کہتے ہیں آپ 3 صحابہ بتا دیں جو رسول اللہ کے ساتھ تھے اور رسول اللہ مردوں سے بات کر رہا تھا، 3 بتا دیں بس۔ تم نے بتا دیا، ہم مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے کان پکڑ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بنا دی، منسوب کی گئی، ایک سند بنا دی گئی، اور اس میں انس رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی کا نام لیا گیا۔ جتنے صحابہ سے سماع الموتیٰ کی روایت مروی ہے وہ ایک بھی بدری صحابی، زور سے بولو، وہ ایک بھی بدری صحابی موقع کا گواہ کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی نہ چھپایا کرو، صاف کہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم نے صحابہ پر بدگمانی کی ہے کہ وہ شہادت چھپانے والے ہیں۔ صاف کہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم صحابہ کرام کو قرآن تسلیم کرنے والے نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہو تو بتا دو، اگر مانتے ہو تو بتا دو وہ کون سا صحابی تھا جو بدر میں موجود بھی ہو اور سماع الموتیٰ کا راوی بھی ہو۔